اگر معاملہ کفر کا ہوتا خدا گواہ ہے اکیلے حضرت حسین نہ نکلتے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نکلتے، عبداللہ ابن عمر بھی نکلتے، عبداللہ ابن جعفر بھی نکلتے، ابو سعید خدری نکلتے، نعمان ابن بشیر نکلتے، 275 صحابہ موجود تھے۔ کتنے؟ کوئی ایک نہیں نکلا۔ دے دو الزام صحابہ کو تے رل جاؤ انہاں دے نال، اور اگر صحابہ کو بچانا ہے اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی بچانا ہے تو اس موقف کو تسلیم کرو جو ہم پیش کرتے کہ حضرت حسین سے دھوکہ ہوا تھا، کوفیوں نے دھوکہ کیا تھا، فریب کیا تھا، کوفے کے چودھریوں کی طرف سے جعلی خط لکھے گئے۔ اس وقت کوئی موبائل تھے، ٹیلی فون تھے، بھئی تحقیق ہوتی کہ خط تو آڈا ہے یا نہیں۔ ان بدماشوں نے شریف لوگ، سردار لوگ، باحیثیت لوگ ان کی طرف سے جعلی خط لکھے۔ فصل تیار ہے، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے نانا کے سامنے تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے خط لکھے، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے، 60 آدمیوں کا وفد پہنچا مکے یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ہم مخلص ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک موقع پہ جب آپ کو پتا چلا کہ میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو کیا کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا، جس کو تحقیق حال کے لیے بھیجا تھا، جاؤ تحقیق کرو، کوفے کے لوگ سچے ہیں، پہلے دن ان کے ہاتھ پر ہزاروں بندوں نے بیعت کی، انہوں نے پیغام بھیج دیا بالکل سچ ہے، آ جاؤ۔ پھر جب اطلاع پہنچی کہ حضرت مسلم کو کیا کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، تمہارے منہ پہ جوتیاں مار رہی ہے وہ تاریخ کی کتابیں۔ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا کس کا؟ بولو۔ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، وہاں رجوع کا ارادہ کر لیا۔ مسلم کے بھائی آڑے آ گئے، حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا نہ، ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا، ہم بدلہ لے کے جائیں، بھائی کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اگر اس کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو تیار۔ اب اگلا سفر کس لیے ہو رہا ہے؟ تم نے تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا، اسے اس رنگ میں پیش کیا، نہ حضرت حسین کا دامن بچتا ہے، آگے کفر تھا، ظلم تھا، باطل تھا، تو ارادہ رجوع کا کیا مطلب؟ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اے ذرا عمران خان نو آنکھوں پیچھے ہٹ جائے، آنکھوں، تمہیں شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہو؟ حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے ہو تم، سامنے باطل تھا، وہ کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو۔ کیوں واپس جانا چاہتے؟ میرا اپنا وجدان یہ ہے، میرا اپنا ذہن یہ ہے، میری عقیدت یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، نانے کا دین بدل رہا ہوتا، علی کا بیٹا پیچھے نہ جاتا، آگے بڑھتا۔ میرا وجدان یہ ہے، تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے، کفر کے خلاف نکلے تھے، ایک موقع پہ پتا چلا میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، بس اتنی سی بات سے واپس۔ کتنے بندے سیاسیوں کے مر جاتے ہیں، کتنے بندے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کتنے بندوں پہ کیس ہوتا ہے، کتنے بندے عدالتوں میں تاریخیں بھگتے رہتے ہیں، وہ سیاستدان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ موقف کون بدلتا ہے؟ بزدل بندہ۔ اور حیدر کرار کا بیٹا تو بہادر آدمی تھا، شجاع تھا، اس کے پیٹ میں میرے نبی کا لعاب مبارک پہنچا تھا، اس نے میرے نبی کے کاندھے مبارک پہ سواری کی تھی، اس کی زبان کو میرے نبی نے اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا تھا جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔
وہ سیدہ فاطمہ کی گود میں پلا تھا، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا تھا، سامنے کفر ہوتا وہ واپس نہ جاتا، یہ واپس جا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جو 3 شرطیں بندیالوی بیان کرتا ہے یہ کوئی نہیں۔ اس دن 9 محرم کو میں نے کتنی کتابوں کا حوالہ دی، اس میں اہل سنت کی کتابیں بھی، اہل تشیع کی کتابیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ موضوع ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔